آیا ہے جس کو سب سے ہوپفل آیا قرآن کی کہا جاتا ہے، سورہ زمر چیپٹر 39 ورس 53، قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ امام الرازی جو ہے نا اس میں سے 10 پوائنٹس بتاتے ہیں اللہ کی رحمت کے تفسیر الرازی میں، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ انسان کو بتا رہا ہے کہ تم نے میرا تو نقصان ہی کوئی نہیں کیا، نقصان بھی اپنا کیا ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں ایک مثال دی تھی کہ ایک بہت ہی ڈگنیفائڈ انسان ہے، اس سے آپ معافی مانگیں گے، کوئی نہ کوئی اس کے دل میں بات ہوگی کیونکہ آپ نے اس کی ذات کو بھی کوئی نقصان پہنچایا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اس کی کوئی لیٹ سے اولاد کو نقصان پہنچایا ہوگا یا دل دکھایا ہوگا، اس کی عزت آبرو یا خراب اس کی کی ہوگی۔ بالکل ایگزیکٹلی، تو اس کے لیے شاید کوئی نہ کوئی وہ اندر ہو کہ یار نہیں اس نے میرے ساتھ بھی غلط کیا تھا، تو تھوڑی بہت گنجائش شاید رہ جائے معاف کرنے کے حوالے سے، دل لیکن میں کہیں نہ کہیں کو بات رہ جاتی کہیں نہ ہے۔ کہیں کوئی بالکل بات صحیح رہ بات جائے، ہے، لیکن بالکل صحیح بات ہے۔ ہم اصل میں نا اللہ کو بھی انسان کے اس طرح سے سمجھتے ہیں، انسانی ایٹریبیوٹس۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گاڈ آلمائٹی ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ اتنی وسعت والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی غیرت والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا حیا والا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بے شک اللہ بہت ہی حیا والا ہے اور بہت ہی زیادہ جنرس ہے، بہت ہی زیادہ کریم ہے۔ یعنی کریم سے یہاں پہ مراد ہے کہ انتہائی ڈگنیفائڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حیا آتی ہے جب کہ ایک انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی طرف، اور اللہ کو حیا آتی کہ اس کو میں ایمٹی اور ڈس اپوائنٹڈ جو ہے وہ لوٹا دوں۔ میں ایک مثال اس پہ دیا کرتا ہوں وارث بھائی کہ آپ کے پاس آپ گاڑی چلا رہے ہیں، وائپر والا ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے وائپر والے بیچنے ہر والے شاپ پہ آتے ہیں، آپ کو ملیں گے۔ تو وہ آپ کو کہے وائپر لے لیں، وائپر لے لیں، آپ کا وائپر خراب ہے، آپ کہیں بھائی نہیں چاہیے مجھے وائپر، میرا وائپر ٹھیک ہے، لیکن آپ کو حیا ہے یار یہ بندہ اتنا مانگ رہا ہے مجھ سے، اتنا مانگ رہا ہے، آپ اسے 100 روپیہ پکڑا دیں گے یار وائپر تو نہیں چاہیے، یہ لے 100 روپیہ، یا آپ اسے کہیں آ جا تو یہ کھانا کھلا دیتا ہوں، یا آپ کے پاس کوئی چیز پڑی ہے آپ وہ دے دیتے ہیں۔ ایک ڈگنیفائڈ انسان کا یہ رویہ ہے۔ تو رب العالمین جس کو کچھ دینے سے اس کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے والی، تو وہ کیوں آپ کو معاف نہیں کرے گا، وہ کیوں آپ کو ایمٹی ہینڈ لٹائے گا؟ یہ ہے دس از دا پوائنٹ ٹو تھنک۔ اور جب کہ اس کا نقصان بھی کچھ نہیں ہوا ہے کیونکہ اللہ الغنی ہے، اللہ الصمد ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی نقصان بھی تم نے اپنا کیا ہے، تو میرے سے جب معافی مانگو گے میں کیوں نہیں تمہیں معاف کروں گا۔ جیسے وہ آپ اکثر جھلیا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، تو میرے خیال وہ تو یہاں پہ فٹ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ دیکھیں نا، یعنی احمد اکثر کہتا ہے کہ عبدالوارث جلے کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، تو احمد سے کہہ رہا تھا کہ احمد کسی دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ جلا میں کیوں بولتا ہوں۔ یعنی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین جو کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی بنا دیا، اس نے ہمیں حرام اور حلال کی تمیز بھی سکھا دی، یعنی شریعت کے ذریعے اس نے قرآن جیسی ایک عظیم کتاب بھی ہمیں عطا فرما دی، ہمیں مسلمان بنا دیا۔ وہ ہمیں کیڑا مکوڑا جانور بھی بنا سکتا تھا، اس نے خوبصورت انسان شکل و صورت والا بنا دیا، اور اس کے باوجود نہ اللہ کی قدر کی، نہ رسول اللہ کی قدر کی، نہ کتاب اللہ کی قدر کی، نہ اپنے انسان ہونے کی حیا کی، نہ مسلمان ہونے کی حیا کی۔ تو مجھے بتائیے کہ پھر ہم چلے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہی چل رہا ہے نا۔ اور وہ ابھی آپ بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ، وہ پھر یہ نہیں کہتا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جب گناہوں سے توبہ کرو گے تو بالکل تم، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی مانند ہو کہ جس نے گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ یعنی ایک ہم نے بات کی کہ وہ توبہ کر لے، توبہ قبول کر لیتا ہے، توبہ کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے گناہوں کو، اور پھر یہ کہ تم ایسے شخص کی مانند بن جاتے ہو کہ جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ علی بھائی ایک بڑی خوبصورت حدیث کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی توبہ سے خوش کتنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایسا شخص کہ جو صحرا میں تھا، اس کا اونٹ تھا، اس کے اوپر زادِ راہ تھا، اور وہ کھو گیا، بس وہ اپنے مرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آنکھ لگی، آنکھ کھول کے جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے جو ہے وہ زادِ راہ کے سمیت سامنے کھڑا ہے، تو وہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے اور اس خوشی میں ایک بے ترتیب اور غلط الفاظ بول دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ یعنی وہ خوشی میں اس قدر جو ہے وہ بھاولا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا بندہ اور اپنے آپ کو اللہ کا رب کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے فرمایا
کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو تمہارا رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. نہیں آپ تصور کریں کہ اس کی خوشی کا کیا، یعنی اس بندے کی خوشی کا کیا مقام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو الحمدللہ، تو پھر ہم چلے نہیں ہیں ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے وہ درگزر کر رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو پھر ہم چلے ہی ہیں. اس میں ایک نام اللہ رب العالمین کا میں ضرور آڈینس کے لیے کوٹ کرنا چاہوں گا، الشکور. الشکور کا معنی ہے دا پرفیکٹ اپریشیٹر، پرفیکٹ انداز سے اپریشیٹ کرنے والا، آپ کی ایفرٹ کو ایکنالج کرنے والا، آپ کی ایفرٹس کی قدر کرنے والا، اور جو بہت 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 چھوٹے عمل کا بہت بڑا صلہ دے دے، وہ ہے الشکور. اور قرآن میں اس کی بے شمار مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ سورہ یاسین میں ایک شخص کا ذکر ہے نا، کہ وہ اس نے بس آ کر اتنا کہا کہ اے لوگوں ان کی بات سنو، مرسلین کی بات سنو. تو وہ جب اس کو مار دیا گیا تو اس کو جب جنت میں اللہ نے داخل کیا کہ لدخل الجنہ، تو اس نے کہا کہ ہائے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ میرے رب نے کتنی چھوٹی سی بات میں مجھے کیا دے دیا. اب دیکھیں نا، اس بندے کے نہ وہ عالم تھا، نہ وہ کوئی نبی تھا، وہ ایک ان نون بندہ تھا جس نے بس آ کے یہ کہا کہ دیکھو ان لوگوں کی بات سن لو، یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. اب یہ ایک چھوٹا عمل ہے، بس اس نے یہ کہا، اور اس کے رزلٹ میں اللہ نے کتنا سٹیٹس اسے دے دیا. اور بھی بے شمار دیکھے واقعات ہمیں ملتے ہیں. لیکن میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں وارث بھائی کہ یہ جو الشکور ہے، یہ 3 بار اس کی پیرنگ ہوئی ہے قرآن میں. 2 ناموں کی اکثر پیرنگ ہوتی ہے، لطیف الخبیر، علیم الحکیم، یہ دونوں کی پیرنگ ہو گئی. 2 ناموں کی پیرنگ کا بڑا ایک وہ پھر حکمت ہے. پیرنگ جب کرتے ہیں نا اللہ 2 ناموں کی، تو وہ بھی ایک مفسرین نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہوئی ہے اللہ کے ناموں کی جو پیرنگ ہے. تو یہ جو الشکور ہے، اس کی جو پیرنگ ہوئی ہے جس نام کے ساتھ 3 بار قرآن میں، وہ ہے الغفور. الغفور جو ہے یہ غفرہ سے نکلا ہے. غفرہ کا مطلب ہے یعنی چھپا لینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا اپریشیٹو ہے آپ کی توبہ کا، اتنا اپریشیٹو ہے کہ وہ ایک تو دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ نیک اعمال میں بھی تبدیل کر دے گا، پھر وہ جو گناہ ہے اس کو چھپا بھی لے گا. یعنی الغفور وہ ہے جو گناہ کو چھپا بھی لے گا اگر سنسیئر توبہ ہے، اگر اصلاح بھی کر رہے ہیں، سنسیئر توبہ ہے. اور نہ صرف چھپا لے گا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بھی ڈال دے گا. لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں گے. یعنی پیپل آج کل آپ کو پتا ہے لوگ عزت لینے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، لیکن اللہ اتنا اپریشیٹو ہے آپ کی توبہ کا، اور آپ کے اس ایک آنسو کے نکلے گا جو آپ نے کہا نا، وہ جو ایک آنسو ہے وہ جہنم کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے. وہ جو اکیلے میں نکل جائے، ریگریٹ میں نکل جائے، آہ میں نکل جائے کہ اللہ میری بس ہو گئی ہے، میں کیا کروں، تو اللہ فوراً رپلائی کرتا ہے اور فوراً انسان کو کوئی نہ کوئی سائن دیتا ہے. دیکھیں وارث بھائی، کئی لوگوں کی سٹوریز ہیں کہ جنہوں نے توبہ کرنا چاہی، توبہ کی، تو اللہ نے سائنز ایسے ایسے انہیں دکھائے. کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، کوئی پوسٹ آ جاتی ہے، وہ مسجد میں جاتے ہیں، سورہ کوئی ایسی پڑھی جا رہی ہوتی ہے، مطلب سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک. یہ کتنے لوگوں کی سٹوریز ہیں کہ اللہ نے فوراً ان کو ایک سائن دیا، فوراً یعنی ان سے بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ میرے بندے کا ذرا دل بھی مضبوط ہو جائے، اسے پتہ لگ جائے کہ میں سن لی ہے اس کی آہ. اور دیکھیں پھر الغفور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردہ بھی ڈالتا ہے. تو یہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ایک طرف اتنا غفور ہے، رحیم ہے، اور اتنا زیادہ الشکور ہے، اپریشیٹو ہے. تو ہم جب بدگمانی کریں اس کے بارے میں تو یہ بھی تو گناہ کے زمرے میں آ سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس میں علی بھائی یہ جو غفارہ ہے نا، چھپا لینے والا، جی، اس کے ضمن میں 2 چیزیں. ایک تو وہ دنیا میں ہمیں لوگوں کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے. ہمارے ماتھے کے اوپر جو سجدوں کا محراب ہے نا، اس کو تو وہ واضح کر دیتا ہے، لیکن جو رات کی تاریکیوں میں میں نے جو جرائم کیے ہوتے ہیں، کرائم کیے ہوتے ہیں، اللہ وہ لوگوں پہ واضح نہیں کرتا. پھر دنیا میں نہیں، پھر آخرت میں بھی. جس طرح ہم کسی اپنے دوست سے کہتے ہیں نا کہ علی بھائی ذرا پلیز سائڈ پہ ہو کے میری بات سنیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر میں کئی اپنے بندوں کا پردے میں حساب کتاب چپٹا کر دے گا، ان کو لوگوں کے سامنے بھی نہیں لے کے آئے گا. بالکل. تیسری بات کہ آپ تصور کیجئے اس شخص کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ نے متعدد بار دعا کی ہے بارش کی، لیکن میں بارش نہیں برساؤں گا کیونکہ آپ کی قوم میں ایک ایسا بدبخت شخص ہے کہ جو مسلسل میری نافرمانی میں ہے. جب تک وہ یہاں سے نکلے گا نہیں، میں آپ کے یہاں بارش نہیں برساؤں گا.
موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان اور بدبخت شخص ہے نا، وہ یہاں سے نکل جائے، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، اپنی وجہ سے پوری قوم کو پیاس میں مبتلا نہ کرے۔ اب یہ انہوں نے اعلان کیا تو وہ جو شخص تھا اس نے دل ہی دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ساری زندگی تو روٹیاں کھلاتا رہا ہے مجھے، سبحان اللہ، ساری زندگی تو من و سلوہ بھی کھلاتا رہا، اللہ بارش کو یعنی ہمارے سروں کے اوپر بادل کا سایہ بھی رکھا، ریگستان میں ہمارے لیے گل و گلزار کر دیے، اللہ آج میرا پردہ رکھ لیجیے، آپ کی مہربانی، میں نکلوں گا نا۔ اور بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ میرا اگر پردہ ہٹ گیا نا تو لوگ مجھے لان تان کریں گے، اب بھی اللہ سے نہیں ہے صلح، اپنی حیا آ رہی ہے، اپنی عزت کی پرواہ ہے۔ ابھی اتنی بات ہوئی تو بارش ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موسیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نہیں برساؤں گا۔ کہا کہ موسیٰ بس وہ صلح ہوگی۔ کہا کہ اللہ اس کا نام، کہا کہ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تو تب اس کا نام نہیں بتایا، اب تو میرا ولی ہو چکا، اب تو میرا دوست ہو چکا۔ نہیں، آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا رہا ہے اور آخرت میں بھی وہ چھپائے گا۔ تو یہ ہے ہمارا حال اللہ، اور آپ اس کی اصل میں نا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو نا سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کی محبت کا نا ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص کے جس کے ہاں بڑا شدید تر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا، اور سامنے دیکھتا ہے کہ اس جو شہر میں تھا، جس علاقے میں تھا، اس کا حکمران جو کہ بڑا سخت مزاج تھا، لیکن سخت مزاج شریعت کے حوالے سے، اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، اور سامنے سے وہ جب نظر آیا تو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اور اس نے دعا کی کہ اللہ آج میں مارا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے اگر مجھے پکڑ لیا نا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ جی، اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر آپ نے مجھے آج اس مشکل مرحلے سے نکال لیا، آئندہ کے بعد میں سچی توبہ کر لوں گا، میں کبھی نہیں اس طرح کروں گا۔ اور پکڑا گیا وہ شخص، پکڑا گیا، جب اس کی بوتل سے اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے اور یہ خاموش رہا، تو جب بوتل دیکھی تو اس کے اندر سرکہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شرابی کی توبہ کے اوپر اس کی شراب کو اگر سرکہ بنا سکتا ہے، تو ہم لوگ تو پھر اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم تو پھر کبائر گناہ سے بچنے والے ہیں۔ یعنی جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ہمارے نوجوان اسکول کالج یونیورسٹیوں کے اندر جو پڑھتے ہیں رہنے والے ہیں، آپ تصور کریں کہ وہ تو اس سے کہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اصل میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے نا وہ بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ آپ جو وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اس میں نا کچھ اسرار ہیں علی، اور وہ اسرار یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کل یا ایھا الانسان، لوگوں سے کہہ دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کل یا ایھا الرجال، ان مردوں سے کہہ دیجئے، یہ ان عورتوں سے کہہ دیجئے، ان تاجروں سے کہہ دیجئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کل یا عبادی الذین اسرفوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جو ہیں نا، میرے بندے، آج کوئی پولیٹیکل جماعت ہوتی ہے نا، تو انہوں نے جب ان بندوں سے یا ان پکڑے ہوئے بندوں سے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے ہیں، ان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ اور ایک طرف میرا رب العالمین جو اپنے بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، اور ساتھ آگے ان کی ڈیفینیشن بھی کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں علی انفسہم جنہوں نے اس قدر زیادتی کی ہے، اس قدر وائلیشن کی ہے، اس قدر حدود کی جو ہے وہ وائلیشن کی ہے، اس قدر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے کہ اس میں جو لفظ ہے نا اعلی انفسہم، یہ جس طرح اس کے اوپر فوم ہے نا اسپیکر مائک کے اوپر، اعلیٰ کا ایک عربی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری طرح سے ڈھانپ لینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ وہ بندے کہ جنہوں نے اس قدر گناہ کیے ہیں کہ اپنے جسم کا ایک بال بھی نہیں چھوڑا کہ وہ گناہوں میں لت پت نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے چلے ہو، نا امید نہ ہونا، وہ اس کی بڑی رحمت ہے، اور تمہارے دنیا کے درختوں کے پتوں کی مانند، ریت کے ذروں کی مانند، آسمان کے ستاروں کی مانند، اور یعنی اس سے بھی زیادہ تمہارے اگر گناہ ہو جائیں گے، تمہارے رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے رب کی محبت کا ادراک ہمیں عطا فرما دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے کتنی ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں،